رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجئے، لوگوں کو تنگی سے نکالیے، لوگوں کو بشارتیں سنائیے، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنیے، لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا کیجئے۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، ان میں ایک بڑی خوبی، بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکوے نے جہاں لوگوں کی کامیاب لوگوں کی مشترک عادات بیان کی ہیں، ان میں سے جو بات بیان کی جا رہی تھی ماقبل سیریز میں، ایک خوبی یہ تھی کہ ہمیشہ وہ اپنے ملحوظ خاطر جیت اور جیت والا نظریہ رکھتے ہیں۔ باہمی تعلقات میں جیت والا نظریہ اپنانا بلند حوصلہ اور اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے۔ جب انسان یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس سے انسان میں ایسی بصیرت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر، دوسروں کو اپنی جگہ رکھ کر سوچتا ہے، دوسروں کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر اس طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے ایسا حل تلاش کرتا ہے، ان کے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے مسائل کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور پھر ایسے فیصلے کرتا ہے، ایسے مؤثر انداز کے اوپر ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر بذات خود اس کے لیے عمل پیرا ہونا اور دوسرے لوگوں کا بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونا راحت کا سبب سب کے لیے بن جاتا ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سے اپنے لیے تعاون حاصل کرتا ہے، اس سے وہ سب کی بہتری کے حالات پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے 3 بنیادی تقاضے ہیں۔ جب وہ کسی شخصیت میں پیدا ہو جائیں یا کوئی بھی شخصیت ان تقاضوں کو اپنا لے، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، تو ہمیشہ اس کے لیے یہی سچویشن، یہی صورتحال، جیت والا نظریہ اس کے ملحوظ خاطر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہ آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے وہ مواقع پیدا کرتا ہے، پھر لوگ اپنی صلاحیتوں کو اس کے ساتھ اشتراک کر کے کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز، پہلا تقاضا کہ جو اس سوچ اور نظریے کو اپنانے کے لیے کسی شخصیت کے لیے ضروری یا لازمی جزو ہے، وہ اس کا ذاتی تشخص ہے۔ تشخص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سیرت و کردار میں دیانتداری اس قدر پیوست ہو چکی ہو کہ گویا کہ معاشرہ کی نظر میں دیانتداری اور راست بازی اس کی پہچان بن چکی ہو۔ اگر ایک شخص میں 100 خوبیاں ہوں لیکن اس میں دیانتداری نہ ہو تو وہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے جذبات شیئر نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا اشتراک نہیں کرتے، کیونکہ وہ دیانتدار نہیں ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اس پہلو کو۔ اور قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر کے گئے تو شعیب علیہ السلام کے ہاں جب ان کو ملازم رکھا گیا تو ان کی بیٹیوں نے جو 2 خوبیاں بیان کی، تو ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ دیانتدار ہیں، ایک یہ تھی کہ وہ طاقتور ہیں۔ گویا کہ دیانتداری ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظر میں مقام، دوسروں کی نظر میں اس کا مرتبہ، دوسروں کی نظر میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور لوگ اس کو اپنے پاس رکھنا، لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا، لوگ اس کے ساتھ مل کر ترقی کرنا اپنے لیے خوشی کا سبب تصور کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو کر نکھر کر سامنے آتی ہے کہ نبوت سے پہلے معاشرہ میں جو ان کو سب سے بڑے جو 2 اعزازات ملے ہوئے تھے، ایک وہ صادق، دوسرا وہ امین، کہ نبی علیہ السلام میں یہ چیز اعلیٰ پیمانے کے اوپر موجود تھی کہ لوگ ان کے اوپر اعتماد، لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار، لوگوں کا ان کے مقام و مرتبہ اس وجہ سے معاشرہ میں سب سے زیادہ بلند تھا کہ ان میں یہ صفت راست بازی، دیانتداری، صدق، وفا
سب سے اعلیٰ درجے میں پائی جا رہی ہے۔ اس سے انسان کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی اس کی بات کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ اس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب دوسرا شخص کسی کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ تصور کرے گا تو پھر اس کے ساتھ مل کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نظریے کو اپنانا، انسان جب اپنی ذات کے لیے کامیابی چاہے گا، انسان جہاں اپنے لیے ہمدردی اور خیر خواہی چاہے گا تو اس کے دل میں یہ احساسات اور جذبات دوسرے کے لیے بھی ہوں گے اور دوسرے کے لیے بھی وہ آسانی اور راحت کا سبب بنے گا۔ دوسرا تقاضا بالغ نظری۔ عام طور پر بالغ نظری سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ انسان کی عقل میں اتنی پختگی آ جائے کہ وہ معاملات کا بہترین انداز میں جائزہ لے سکے اور درست نتائج اخذ کر سکے۔ لیکن یہاں بالغ نظری کا مفہوم اس چیز سے مختلف ہے۔ یہاں بالغ نظری سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بلند حوصلگی، اپنے اوپر اعتماد اور دوسرے کی نظر میں توازن برقرار رہ سکے۔ دوسروں کے احساسات اور جذبات کے متعلق بلند حوصلگی اور اعتماد میں توازن برقرار رہے۔ جب یہ چیز اس کے من میں جذب ہو جائے گی تو اب وہ دوسرے کے متعلق اس کے وہی جذبات، احساسات ہوں گے۔ وہ صرف جیت اور ہار کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ میں جہاں جیتتا ہوں، میں کامیاب ہوتا ہوں تو میرے ساتھ میرا ساتھ والا بھی کامیاب، میرا بھائی بھی کامیاب ہو، میرا محلے والا بھی کامیاب ہو، میرا معاشرے کا دوسرا فرد بھی کامیاب ہو، میری کمپنی کا عام فرد بھی ترقی کر سکے، میری ملت کا ہر فرد آگے بڑھ سکے۔ پھر اس کا یہ جذبہ ہوگا۔ اگر اس میں وہ توازن نہیں رکھ سکے گا، اس میں بلند حوصلگی اور ذاتی اعتماد تو اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں جو اس کا پرواہ اور احساس ہے وہ اس درجہ میں نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے کو یا راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی ہار کو تسلیم کر لے گا۔ گویا کہ یا تو وہ اس کی جیت کو مد نظر رکھے گا یا اپنی ہار کو۔ تو ان دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ چلے، وہ اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے کہ معمولی سی بات کے اوپر وہ سرنڈر بھی نہ کرے اور دوسرے کی ہار کے اوپر وہ خوشی بھی نہ محسوس کرے اور دوسرے کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے، دوسرے کی ترقی کو اپنی ترقی محسوس کرے اور دوسرے کی ترقی، دوسرے کی صلاحیتوں کو نکھارنا اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب سمجھے۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے کہ اس میں بالغ نظری ہو۔ اور تیسرا تقاضا کشادہ دلی۔ کشادہ دلی کا مطلب یہ ہے کہ کھلے دل و دماغ کا مالک اور فیصلے کرتے ہوئے تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ اس کائنات کو جس خلاق عالم نے، جس رب نے تخلیق کیا ہے، اس نے اس میں کامیابی کے لامحدود امکانات پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ لامحدود امکانات ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر معاشرہ کے لیے اور ہر قوم کے لیے موجود ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ کرے تو ان سارے امکانات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے، انہوں نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام انسانیت میں سے انسان، جنات، خشکی اور تری، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور اس اکٹھی ہونے کے بعد پھر رب العالمین سے وہ مانگنا شروع کرے اور ہر آدمی اپنے علم کے مطابق مانگے اور رب العالمین ہر آدمی کو اس کی خواہش اور جو اس نے اپنے علم کے موافق مانگا اس کو عطا کر دیں۔ اس کے باوجود رب کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر واپس نکالا جائے تو اس کے ناکے کے ساتھ جو پانی لگ کے آتا ہے تو اس قدر سمندر کے پانی میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن رب کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ ان میں کمی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان تعصب کی، تنگ نظری کی اینک کو ہمیشہ اتار کر کشادہ دلی، وسعت ظرفی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے، کیونکہ ہر شخص کو جہاں پانے کے لیے ہر چیز بے حد و حصر موجود ہے۔ علم و عقل، عزت و شہرت، مال و دولت لامحدود خزانے ہیں۔ ہر آدمی ان موجودہ مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور کسی ایک کی کامیابی
دوسرے کی ناکامی کا سبب نہیں بنتی، بلکہ میرا ویژن، میرا منشور، میرا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہر فرد کامیاب ہو۔ جب میں اس نظریے کے ساتھ کام کروں گا، جب میں اس نظریے کو پھیلاؤں گا، جب میرے دل میں اس قدر شادہ دلی موجود ہوگی، تو پھر لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات اور احساسات، اپنی صلاحیتوں کو میں شیئر کر سکوں گا، اور دوسرے لوگ بھی انہی خوبیوں کو میرے ساتھ شیئر کریں گے، اور جب ان چیزوں کا اشتراک ہوگا تو ہر فرد کے لیے ترقی کرنا آسان ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تذکیر کائنات سے پہلے انسان کو تذکیر ذات، یہ پہلی اور بنیادی اکائی ہے کامیابی کے لیے۔ کہ جب اس نے اپنی ذات کو تذکیر کر لیا، اس کے لیے پھر تذکیر کائنات آسان ہو جائے گی۔ تذکیر کائنات کو تذکیر کرنے سے پہلے اس کو اپنی محدود سوچ کے حصار سے نکل کر لامحدود انسانوں کے سمندر میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہوگا، اور ان لامحدود امکانات اور لامحدود مواقع اور لامحدود خزانوں کو مد نظر رکھنا ہوگا جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے اس کائنات میں ہر شخصیت کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ کرے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ فیصلہ کرے، محض اپنے نفع کو نہ دیکھے بلکہ دوسرے کے نفع کو بھی مد نظر رکھے، اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہ ہو، دوسرے کے لیے بھی اس کے جذبات اور احساسات میں وہی ہمدردی اور خیر خواہی ہو، صرف اپنے لیے آسانی تلاش نہ کرے بلکہ دوسرے کے لیے بھی وہ آسانی کا سامان پیدا کرے، صرف اپنے لیے راحت مہیا نہ کرے بلکہ دوسرے کے لیے بھی راحت مہیا کرے۔ گویا کہ جہاں وہ اپنے احساسات، جذبات، رجحانات کا خیال رکھتا ہے تو اسی طرح دوسرے کے احساسات، جذبات اور رجحانات کا بھی خیال رکھے۔ جب یہ چیز اس کی ذات میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے ہمیشہ جیت اور جیت کی صفت کو سامنے رکھ کر، اس رویے کو اپنا کر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اور یہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے اسے کسی ایسی شخصیت کو دیکھنا پڑے گا، ایسی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ایسی شخصیت کے پیچھے چلنا پڑے گا کہ جس کی شخصیت ہر پہلو سے ہمہ جیت ہو، جس کی شخصیت ہر پہلو کے ساتھ کامل ترین ہو، جس کی شخصیت کے تمام گوشہائے زندگی ہر لحاظ سے اکمل تر ہوں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے کہ ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس پہلو سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ مطالعہ کرے گا تو اس کے اوپر کامیابی کے نئے جہاں کھل جائیں گے، اس کے لیے کامیابی کے نئے درخشاں باب سامنے آ جائیں گے۔ گویا کہ ہر لحظہ، ہر لقطہ، اس کا ہر قدم، اس کی ہر سوچ، اس کی ہر فکر، اس کا ہر رجحان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جب اس کے سامنے ہوگی تو اس کے سامنے کامیابی کا ایک جہاں کھول کر رکھ دے گی۔ اب اس کو وہ بنیاد بنا کر دنیاوی ترقی کی منازل کو طے کر سکتا ہے، ایسے فیصلے کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے وہ آسانی کا سبب بنے گا، معاشرے کے لیے وہ راحت کا سامان پیدا کرے گا، قوم و ملت کے لیے آگے بڑھنے کے وہ مواقع بنائے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے، اور وہ ہمیشہ جیت اور جیت کے نظریے کو سامنے رکھ کر زندگی میں ترقی کی منازل خود بھی طے کرے گا اور دوسروں کو بھی طے کروانے کے لیے مواقع پیدا کرے گا۔